السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، صدق الله المولانا العظيم۔ وقال عليه الصلاة والسلام: الحكمة ضالة المؤمن يأخذها ممن سمعها ولا يبالي من أي وعاء خرجت، صدق رسول النبي الكريم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ انتہائی محترم ڈاکٹر مشاہد انور، وائس چانسلر گجرات یونیورسٹی، محترم جناب ڈاکٹر افتخار، اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ و طالبات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ تذکرہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ تذکرہ جس محفل میں ہوتا ہے وہ محفل انتہائی سنجیدہ، انتہائی باوقار اور اللہ کے ہاں پسندیدہ محفلوں میں سے ایک محفل ہوتی ہے۔ اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ اگلے کچھ لمحات آپ میرے ساتھ رہیں گے اور ہم مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کچھ کشید کرنے کی کوشش کریں گے، حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ میرا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور بصیرت۔ تمہیداً دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ عموماً جب ہم سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم نے سیرت کو چند واقعات میں بانٹ دیا ہے۔ چند متفرق واقعات کا ذکر ہم کرتے ہیں، کچھ مکی دور کے واقعات، کچھ ہجرت کے واقعات، کچھ مختلف غزوات کے واقعات، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے سیرت پڑھ لی ہے۔ یہ سیرت کا درست تصور نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ منتشر واقعات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ایک متحرک اور مسلسل زندگی ہے جس کا ایک قدم دوسرے سے جڑا ہوا ہے اور جس کے سارے قدم ایک ہی ڈائریکشن میں ہیں، اور جس میں ایک ایک قدم چل کر آپ علیہ السلام کسی منزل تک پہنچے۔ میں صرف ایک مثال سے اپنی بات کو شاید زیادہ اچھے طریقے سے سمجھا سکوں۔ مکی دور تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جی چاہا کہ بیت اللہ کے اندر جا کر نوافل پڑھیں۔ رات کا وقت تھا، آپ بیت اللہ کے کلید بردار جس کے پاس چابیاں تھیں، عثمان بن طلحہ، اس کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے بیت اللہ کے دروازے کی چابیاں دو، میں اندر جا کر نوافل پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ بڑی درستگی سے پیش آیا، بڑی سختی سے پیش آیا اور انکار کر دیا اور کہا نہیں دیتا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس دور میں جب آپ کے ساتھ چند لوگ تھے، بمشکل چند لوگ ایمان لائے تھے،
آپ علیہ السلام نے فرمایا عثمان ایک دن آئے گا یہ چابیاں میرے پاس ہوں گی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں اور بظاہر ساتھ کوئی نہیں ہے، لیکن ویژن کلیئر ہے کہ پہنچنا کہاں ہے، ڈیسٹینیشن کیا ہے، اور اسی کے لیے لمحہ بلمحہ جدوجہد، اسی کے لیے پلاننگ، اور اسی کے لیے ساتھیوں کو جمع کرنا اور تمام اسباب اور وسائل۔ یہ ہے سیرت۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آج سے 1400 سال پہلے کی سیرت نہیں ہے۔ آپ صرف اپنے دور کے پیغمبر نہیں تھے، آپ تو ہر دور کے پیغمبر ہیں، آپ تو ہر علاقے اور ہر زبان کے پیغمبر ہیں، آپ تو آج کے بھی اتنے ہی پیغمبر ہیں جتنے 1000 سال پہلے کے پیغمبر تھے، اور آپ قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے پیغمبر ہیں۔ لہذا آپ کی سیرت ریلیونٹ ہے، اور آج بھی ہمیں اس سے اسی طرح سیکھنا چاہیے جس طرح اپنے اپنے دور میں لوگوں نے سیکھا ہے، اور آج اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے وسائل، اپنے اپنے مسائل، اپنے اپنے میدانوں، اپنے اپنے چیلنجز میں اسے اسی طرح اپلائی کرنا چاہیے جس طرح پہلے لوگوں نے کیا تھا۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں ڈگ آؤٹ کرنا پڑے گا، ہمیں تہ میں جانا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فلاں قدم اٹھایا تھا اس کی علت کیا تھی، اس کے پیچھے کیا بات تھی، اس کی حکمت کیا تھی، اس کے پیچھے کار فرما بصیرت کیا تھی، اور جب تک وہ ہمیں معلوم نہیں ہوگی آج ہم اس سے اتنا استفادہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو تمہیداً 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے کی۔ اب میں آتا ہوں حکمت کے بارے میں اور بصیرت کے بارے میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 229، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت کی دولت اللہ نے عطا کر دی، در حقیقت اسے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا خزانہ عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا نام لے لے کر ان کے بارے میں فرمایا، مثلا داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا آتاہ اللہ الملک والحکمہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت بھی دی، ملک بھی دیا اور حکمت بھی عطا کی۔ لقمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، لقمان کو ہم نے حکمت دی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا، حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، آل ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی اور حکمت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اتاری اور آپ کو حکمت دی۔ اور فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ ذات جس نے امیوں میں رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے درمیان اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور انہیں پاکیزہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تمام انبیاء کو اللہ نے حکمت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت دی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت میں شامل کر دیا اپنی امت کو حکمت دو، اور پھر امت سے براہ راست بھی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے کی طرف پکارو لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اور ایک اور جگہ سورہ یوسف میں فرمایا قل ھذہ سبیلی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے یہی میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، بصیرت کی روشنی میں،
انا ومن اتبعنی، یہ میرا راستہ ہے اور ہر اس شخص کا راستہ ہے جو میری اتباع کرے۔ میرا اتباع کرنے والا حکمت اور بصیرت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ وہ سبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ کی ذات، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، اب دیکھیے اس میں بڑا غور کیجیے گا۔ فرمایا حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، یأخذها ممن سمعها، یہ اٹھا لیتا ہے جہاں سے سنتا ہے، ولا یبالی من ای وعاء خرجت، اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کس برتن سے یہ بات نکل رہی ہے۔ یعنی مسلمان حکمت کے بارے میں 100% غیر متعصب ہوتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کون کہہ رہا ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا بات آ رہی ہے، اور اگر اس میں کوئی حکمت ہے اسے فوراً اٹھا لیتا ہے اور اسے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ حکمت جس کی اتنی تاکید کی گئی، جو انبیاء کو دی گئی، جو صلحاء کو دی گئی، جو جس کی تعلیم کی گئی کہ اس امت کو سکھائی جائے، یہ ہے کیا؟ سوال پیدا ہوگا آپ کے ذہن میں، تو اب میں اس کو ذرا ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حکمت کی جو سب سے اچھی تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ قوت فیصلہ ہے، ڈیسیژن پاور، اخلاق کی پاکیزگی ہے، تہذیب ہے، شائستگی ہے، اور ہر چیز کو پرکھنے کا پیمانہ ہے۔ آپ کے سامنے دو چیزیں، آپ ان کو پرکھ سکیں اور یہ دیکھ سکیں کہ ان میں ٹھیک کون سی ہے، غلط کون سی ہے۔ ابو اسحاق شاطبی ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں اسپین کے، وہ کہتے ہیں کہ کتاب کا لفظ جب بھی قرآن میں آتا ہے اس سے مراد شریعت ہوتی ہے، احکامات ہوتے ہیں۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کیا گیا، اور حکمت اس کا فلسفہ بیان کر رہی ہوتی ہے۔ حکمت یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ حکم فرض کیوں کیا گیا۔ مثلا اللہ تعالیٰ جب قتال کی بات کرتا ہے، قتل کی بات کرتا ہے اور اس کی قصاص کی بات کرتا ہے، تو فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل رکھنے والوں، قصاص میں تمہاری زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں حکم دیتا ہے وہاں اس کی حکمت، اس کا فلسفہ بھی بیان کرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ حکمت کے معنی دین کی سمجھ کے ہیں، معاملات کو اپنی جگہ رکھنے کے ہیں، ترجیحات کے تعین کے ہیں، چیزوں کو اصل وزن دینے کے ہیں، تہذیب اطوار میں شائستگی کے ہیں، عقل کی پختگی کے ہیں۔ حکمت کی ضرورت کیا ہے؟ میں تمہید میں بیان کر چکا ہوں کہ اسلام تو قیامت تک کے لیے، تو کسی بھی دور میں چاہے کوئی انسان اونٹ پر سفر کرنے والا ہو اور اس دور میں رہنے والا ہو، اور چاہے کوئی انسان جٹ جہاز میں سفر کرنے والا ہو، کوئی بھی اپنے آپ کو وقت کے دھارے سے کٹا ہوا محسوس نہ کرے، بلکہ وقت کے دھارے کے ساتھ اپنے آپ کو چلتا ہوا محسوس کرے۔ یہ ضرورت ہے حکمت کی، اور یہ حکمت کی ضرورت پوری کریں گے تو آپ کا دین وہ آپ کے لیے قیامت تک کے لیے ریلیونٹ ہوگا۔ دین کی ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دین آسان ہے، اور دین کا کوئی مطالبہ مشکل نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو آسان راستے کی سہولت بخشیں گے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو اور مشکلات پیدا نہ کرو۔ تو دین کا یہ بنیادی حکمت ہے کہ یہ دین آسان ہے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے اسے ثابت کیا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ مثال دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے جا رہے تھے۔ ایک ایسا موقع آیا کہ خیبر تک جانے والے 4 راستے تھے۔ آپ نے گائیڈ کو بلایا، کہا ان میں سے کون سا راستہ بہتر ہے؟ اس نے کہا سارے ایک جیسے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا ان کے نام کیا ہیں؟ اب سنیں، اس نے کہا پہلا راستہ حزن ہے۔ حزن کے مطلب ہے کھردرا، سخت، تکلیف دے۔ آپ نے فرمایا اس پہ نہیں جانا۔ اس نے کہا دوسرا راستہ شاش ہے۔ شاش کہتے ہیں انتشار، افتراق۔ آپ نے فرمایا اس پہ نہیں جانا۔ اس نے کہا تیسرا راستہ حاطب ہے، لکڑہارا۔ آپ نے فرمایا اس پہ نہیں جانا۔ اس نے کہا چوتھا راستہ مرحب ہے، کشادگی والا۔ آپ نے فرمایا اس پہ چلیں گے۔ اب یہ کیا سکھانا تھا کہ بظاہر بھی کوئی چیز جس میں آسانی نظر آ رہی ہو، جس کے نام میں آسانی ہو، جس کے نام میں خوشگواری ہو، اس کو اپناؤ، اور خواہ مخواہ تکلیف اپنے سر لینے کی کوئی ضرورت تمہیں نہیں ہے۔ 2 کام ایک ہی وقت میں پیش ہوتے تو آسان کام کرتے۔ اور یہ تصور جو رہبانیت کا تصور تھا، عیسائیت کا تصور تھا کہ زیادہ مشکل اور زیادہ تکلیف میں زیادہ ثواب ہے، اس کو ختم کیا، اس کی جڑ کاٹی۔ ایک آپ کو اور دلچسپ مثال دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں، 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، رمضان کے مہینہ، روزے سے۔ ایک موقع پہ آپ کو لگا دن کے بالکل شروع میں کہ صحابہ پہ روزہ مشکل ہے، سخت گرمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے آئے، پانی کا برتن اس طرح اوپر بلند کیا اور نوش فرما لیا، سب کے سامنے روزہ افطار کر دی۔ آپ کی دیکھا دیکھی صحابہ کرام نے بھی روزہ افطار کر لی، لیکن کچھ صحابہ روزے سے رہے اور انہوں نے کہا ہم پورا کریں گے روزہ۔ قافلہ چل پڑا۔ شام کو عصر کے وقت جب پڑاؤ ڈالا گیا تو جن لوگوں کا روزہ نہیں تھا، افطار تھا، انہوں نے جلدی جلدی کام کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے خیمے لگائے، کسی نے کھانا پکانا شروع کر دیا، کسی نے لکڑیاں اٹھانی شروع کر دی، اور جن کا روزہ تھا وہ نڈھال تھے۔ تو آپ نے فرمایا آج سارا اجر افطار والوں نے لے لیا۔ سکھانا کیا تھا کہ رسول اللہ کی سنت کی پیروی، اس میں اجر ہے۔ بظاہر ایک فرض کو چھوڑ دینا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دے دی ہے تو اس کے اپنانے میں اجر ہے، اور اس فرض کو اختیار کرنے والے اتنا اجر سمیٹ نہیں سکے جتنا اس کو چھوڑ دینے والے سمیٹ سکیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مشکل کام کے بجائے آسان کام بھی اگر سنت کے مطابق ہے وہ کریں گے تو زیادہ اجر ہے۔ یہاں سوال کر سکتا ہے کوئی کہ اگر دین آسان ہے تو پھر دین کے یہ مطالبات مشکل کیوں لگتے ہیں؟ پھر فجر کے لیے صبح اٹھنا مشکل سب کو لگتا ہے، رمضان میں روزہ رکھنا سب کو مشکل لگتا ہے، دین کے اور بہت سارے مطالبات ہیں، انسان کہتا ہے نہیں پورے ہو سکتے۔ یہ اصل میں فکر کی کمزوری ہوتی ہے، یہ ایمان کی اور عقیدے کی کمزوری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد چاہو نماز، صبر سے اور نماز سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ بہت مشکل کام ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، جو یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب سے ملنا ہے۔ تو جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھے پھر اس کے لیے اسلام کی مطالبے مشکل نہیں ہے، اس کے لیے پھر صبح اٹھنا مشکل نہیں ہے، پھر اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل نہیں ہے۔ یہ اس لیے مشکل نظر آتے ہیں کہ ہمارا اس آخرت پر یقین کمزور ہوتا ہے۔ تو یہ اس سوال کا جواب ہے۔ دین کی دوسری جو حکمت جو ہمیں سمجھ آتی ہے، اور بہت ساری حکمتیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام میں تنوع اور لچک رکھی ہے، کسی ایک قاعدے کا پابند نہیں کیا۔ مثلا یہ نہیں کہا کہ ٹھیک 1 بجے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، ایسا نہیں کہا۔
بلکہ یہ کہا کہ ظہر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت ختم ہوتا ہے، اور اس کے درمیان کوئی 1.5-2 گھنٹے کا وقت ہے جس میں جب سہولت ملے نماز پڑھو۔ وضو کر سکتے ہو، پانی ہے تو وضو کر لو، وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، سفر میں ہو تو قصر کر لو۔ اسی طرح اگر جو گناہ ہے کوئی چھوٹے موٹے ہو جاتے ہیں، مثلا کسی نے روزہ توڑ دیا، کسی نے کوئی قسم توڑ دی، تو کہا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، نہیں کھلا سکتے تو 3 روزے رکھ لو، یعنی کوئی کفارہ بھی دیا تو ایک سے زیادہ آپشن دیے، کوئی اور بھی کام کیا تو ایک سے زیادہ آپشن دیے، سپیس بڑھا دیا تاکہ لوگ اپنی سہولت کے مطابق اس پر عمل کر سکیں۔ اس کی ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، آپ کے ساتھ 1.5 لاکھ لوگ تھے اندازاً۔ اب جو یوم النحر ہے، 10واں دن ہے جس دن قربانی کی جاتی ہے، تو 3 اعمال کو ترتیب سے کرنا ہوتا ہے۔ پہلے زوال سے پہلے آپ نے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، پھر قربانی کرنی ہے، پھر سر کے بال منڈوانے، یہ اس ترتیب سے آپ نے سارے کام کرنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب سے کیے، لیکن ازدحام تھا، بہت سارے لوگ تھے، 1.5 لاکھ لوگ تھے، ترتیب قائم نہیں رہ سکی، تو آپ کے پاس لوگ آنے لگ گئے۔ کسی نے کہا جی میں نے پہلے حلق کر لیا، پھر کنکریاں ماری، پھر قربانی کی۔ کسی نے کہا میں نے پہلے قربانی کر لی بعد میں، یعنی الٹی ترتیب سے، جس نے جو کام پہلے کیا اسے آ کے بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس لا بأس لا بأس، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اس وقت ترتیب قائم نہیں رہ سکتی، بس وہ آپ نے کام کر لیے، ٹھیک ہے، آپ کا حج ہو گیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے احکام میں تنوع اور لچک کی۔ اگلی بات یہ کہ دین میں ترجیحات مقرر کی گئی، کون سا کام امپورٹنٹ ہے اسے کرنا ہے، کون سا کام امپورٹنٹ نہیں اسے چھوڑ دو۔ بعض اوقات 2 فرائض ہیں، دونوں ایک وقت پر نہیں ہو سکتے، تو جو اہم ہے وہ کر لو، جو اہم نہیں ہے اسے چھوڑ دو۔ اس کی بھی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ یہ تھا کہ آپ فجر کے فوراً بعد لشکر روانہ کر دیتے تھے۔ تو آپ نے فجر کی نماز کے فوراً بعد لشکر روانہ کر دیا، اتفاقاً جمعہ کا دن تھا۔ اس لشکر میں ایک صحابی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرنے والے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے دل میں عجیب خیال آیا، انہوں نے کہا کہ جہاد پہ جا رہا ہوں، پورا امکان ہے شہادت کا، اور شہادت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات دنیا میں تو نہیں ہوگی، اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی شہادت بھی نہیں ملے گی، اور آج جمعہ کا دن ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ لشکر کو جانے دیتا ہوں، خود رہ جاتا ہوں، جمعہ کی نماز رسول اللہ کے ساتھ پڑھوں گا، اور میرے پاس تیز ترین گھوڑا ہے، شام سے پہلے پہلے لشکر تک پہنچ جاؤں گا۔ نیک خیال، رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا خیال، رسول اللہ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کا خیال، وہی کیا انہوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو نظر پڑ گئی کہ عبداللہ میں نے تو لشکر کے ساتھ تمہیں بھیجا تھا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، دل میں یہ خیال تھا کہ شاید آخری جمعہ ہو، آپ کے پیچھے پڑھ کر میرے پاس تیز ترین سواری ہے، شام سے پہلے پہلے لشکر تک پہنچ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ، وہ لشکر جو اجر حاصل کر چکا ہے، قیامت تک وہ اجر تمہیں نہیں ملے گا۔ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ کے بھی تمہیں وہ اجر نہیں ملے گا۔ مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ کے حکم کو فوقیت حاصل ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے۔ یہ ہے دین میں ترجیحات، اور اس کا خیال رکھنا ہر دور میں، ہر موقع پر۔ اسی طرح حلال اور حرام بھی دین میں واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روشنی میں، اللہ کی ہدایت کی روشنی میں مقرر کر دی۔
سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 157 میں فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کو وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے ہاں تورات اور انجیل میں، یأمرہم بالمعروف، یہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، اور انہیں برائی سے روکتا ہے، ویضع عنہم اصرہم، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، ناپاک چیزیں ان کے لیے حرام کرتا ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور وہ بیڑیاں ان سے اتارتا ہے، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ طوق جو انہوں نے اپنے اوپر ڈالے تھے۔ تو سابقہ شریعتوں میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ یہود نے اور نصارہ نے اپنی شریعتوں میں کھیلنا شروع کر دیا، اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنا شروع کر دیا، اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنا شروع کر دیا، اور حرام اور حلال کے اس پورے نظام کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ ٹھیک کیا، نئی شریعت کے مطابق اس کا آخری پیکج سورہ المائدہ میں دیا، اور پھر اس پر مکمل پابندی لگا دی کہ اب کوئی انسان اسے نہیں چھیڑ سکتا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کر دیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے وہ چیزیں حرام قرار دے سکتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی۔ تو دین نے حلال اور حرام کو مکمل طور پر ایک مکمل پیکج کے ذریعے مکمل کر دیا، اور اس کے بعد اس کو نہیں چھیڑا جا سکتا۔ اب اصلاح اور تربیت کے حوالے سے ایک دو باتیں کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بہت نرم ہے۔ لَوْ كُنْتَ فَضًّا، اگر یہ سخت روح ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ آپ کے گرد سے چھٹ جاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو انتہائی نرمی کے ساتھ اور انتہائی محبت کے ساتھ دین کی طرف ترغیب بھی دی، اور دین کی طرف لے کر بھی آئے، اور ان یعنی عرب بدوؤں کا اگر آپ دیکھیں نا، آج بھی عرب بدو اگر آپ لوگ جائیں تو ان کا بڑا درست مزاج ہوتا ہے، ٹھیک طریقے سے بات بھی نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ ان لوگوں سے پڑا ہوا تھا۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں، مجلس میں تشریف فرما تھے، اور اس نے اپنی کوئی ضرورت بیان کی، مجھے کچھ چیز چاہیے، پیسے چاہیے، کوئی جانور چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ موجود تھا اسے دے دیا، اور پوچھا کیا تمہاری ضرورت پوری ہو گئی ہے؟ اس نے کہا نہیں، بالکل نہیں ہوئی، میں جو توقع لے کے آیا تھا وہ پوری نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بہت برا لگا، آپ نے انہیں روکا اور اس کو اپنے ساتھ گھر لے گئے، اور کچھ اور جو تھا وہ دے دیا، اور پوچھا اب کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ہاں اب میری ضرورت پوری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اچھا تم نے میرے ساتھیوں کا دل دکھایا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور تم نے ان کے سامنے مجھ پر تنقید کی ہے، اب کل آنا اور ان کی موجودگی میں یہی الفاظ کہنا جو تم اب مجھے تنہائی میں کہہ رہے ہو۔ وہ اگلے دن آیا اور محفل میں کھڑے کر اس نے کہا کہ آپ بہت سخی ہیں، اور آپ نے میری بہت مدد کی ہے اور میری توقعات کو پورا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس کی اور میری مثال ایک اونٹنی اور اس کے مالک کی ہے۔ ایک شخص کی اونٹنی دوڑ گئی، لوگ اس کے پیچھے دوڑتے تھے، اونٹنی اور آگے دوڑتی تھی، تو مالک نے کہا لوگوں کو کہ تم پیچھے ہٹو، میں جانوں، میری اونٹنی جانوں، میں جانے میں اسے لے آؤں گا۔ اس نے ایک بوری میں کچھ گھاس پھوس لی، کوئی چارہ لیا، اور اونٹنی کی طرف بڑھنے لگا۔ اونٹنی نے جب چارہ دیکھا تو وہ اپنے مالک کی طرف واپس آ گئی، اور اس نے اس کی نکیل پکڑ کر باندھ دیا۔
تو آپ نے فرمایا اگر تم اس کے پیچھے پڑ جاتے تم اسے جہنم میں پہنچا دیتے، لیکن میں اسے چمکار کر واپس لے آیا ہوں۔ تو یہ ہے وہ دین، یہ ہے وہ حکمتیں، یہ ہے وہ بصیرت جس کی آج ہمیں ضرورت ہے، اور دین کے ہر کام سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اس کام کے نتیجے میں دین کو فائدہ ہوگا یا ایسے نقصان ہوگا، ہمارے اس کام کے نتیجے میں دین پھیلے گا یا رکاوٹ اس میں پیدا ہوگی، اور اس کے نتیجے میں ہم کہیں خود تو دین کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حکمتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔